الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے الرحیق المختوم کا صفحہ نمبر 22 جس میں عرب قومیں کا تذکرہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں اسماء اقوام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں، تو برائے مہربانی الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، سیاد کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے کے تحت سبقت لسانی کو معاف فرمائیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ پہلی قسم عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، ثمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ دوسری قسم عرب عاربہ ہے، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں اور انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہیں ان کے خاندان و قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ پہلا قبیلہ حمیر، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاعہ اور سکاسک ہیں۔ دوسرا کہلان، جس کی مشہور شاخیں حمدان، انمار، طی، مد، حج، کندہ، لخم، جذام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطوار میں پھیل گئے۔ ان کی عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی از، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیقیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے طلایہ گردوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئی۔ تفصیل یہ ہے، ثعلبہ بن عمرو، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمرو یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرت طہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ پھر آتے ہیں عمران بن عمرو، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔
پھر نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوا کہلاتے ہیں۔ پھر جفنا بن عمر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ لخم و جزام، انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو حیرہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنو طی، اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ طی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحسا میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاع ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیت السماوا کے اندر بود و باش اختیار کی۔ اب تیسری قسم عرب مستعربہ، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر ار کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔
اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہیں۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا: اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہ میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکے میں تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مضاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شیار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دور کا تھوڑا اور جائزہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ضرور لیتے چلیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے خلیفہ مقرر کیے۔ مشرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ جدید اثری تحقیقات کے سلسلے میں نہ صرف وہ شہر دریافت ہو گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ دور ابراہیمی میں اس علاقے کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی بہت کچھ روشنی پڑی ہے۔ سر لیونارڈ ویلی نے اپنی کتاب ابراہم لندن 1935 میں اس تحقیقات کے جو نتائج شائع کیے ہیں ان کا خلاصہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں، جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، شہر ار کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی اور بعید نہیں کہ 5 لاکھ ہو۔ شہر ار مطلب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام پیدائش تھا، شہر ار بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ ایک طرف پامیر اور نیل گری تک سے وہاں مال آتا تھا اور دوسری طرف اناتولیا تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا اس کے حدود موجودہ حدود عراق سے شام میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے۔ ملک کی آبادی بیشتر صنعت و تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کی جو تحریرات آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے۔ ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھی۔ اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازی عمر، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ پہلا طبقہ امیلو، یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار، فوجی افسروں وغیرہ شامل تھے۔ دوسری قسم مشکینوں، یہ تجارت، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ تیسری قسم اردو یعنی غلام۔ ان میں سے پہلے طبقہ یعنی امیلوں کو خاص امتیازات حاصل تھے۔ ان کی فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ یہ شہر اور معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمود میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیلو طبقے کے ایک فرد تھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے اونچا قبیلہ تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھا۔ جو سب سے اونچا طبقہ تھا اس سے تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا۔ نمرود کے پاس سلطنت کے سب سے بڑے عہدے یعنی چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ اور کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ ہوتا تھا جو رب البلد، مہادیو، رئیس الالہ سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور کا رب البلد ننار
यानी चांद देवता था, और इसी मुनासिबत से बाद के लोगों ने शहर का नाम कमरीना भी लिखा है। दूसरा बड़ा शहर लूसा था जो बाद में उर के बजाय मरकज़ सल्तनत हुआ। इसका रब्बुल बलद शमाश यानी सूरज देवता था। इन बड़े खुदाओं के मातहत बहुत से छोटे खुदा भी थे जो ज़्यादातर आसमानी सितारों और सैयारों में से और कमतर ज़मीन से मुंतखब किए गए थे। लोग अपनी फुरूई ज़रूरियात इनसे मुताल्लिक समझते थे। इन आसमानी और ज़मीनी खुदाओं की शबीहें बुतों की शक्ल में बनाई गई थी और तमाम मरासिम इबादत इन्हीं के आगे बजा लाए जाते थे। नन्नार का बुत उर में सबसे ऊंची पहाड़ पर एक आली शान इमारत में नस्ब था। इसके करीब नन्नार की बीवी ननगुल का माबद था। नन्नार के माबद की शान एक शाही महल सरा की सी थी। इसकी ख्वाबगाह में रोज़ाना रात को एक पुजारन जाकर इसकी दुल्हन बनती थी। मंदिर में बकसरत औरतें देवता के नाम पर वक्फ थी जिन्हें रिलीजियस प्रोस्टिट्यूट की सी हैसियत हासिल थी। वो औरत बड़ी मुअज़्ज़ज़ ख्याल की जाती थी जो खुदा के नाम पर अपनी बकारत कुर्बान कर दे, मतलब अपनी जवानी को ज़ाय कर दे। कम अज़ कम एक मरतबा अपने आप को कुछ राय खुदा में किसी अजनबी के हवाले करना औरत के लिए ज़रिया निजात ख्याल किया जाता था। अब यह बयान करना कुछ ज़रूरी नहीं कि इस मजहबी कहबागरी से मुस्तफ़ीद होने वाले ज़्यादा पुजारी हजरात ही होते थे। नन्नार महज देवता ही नहीं था बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा ज़मींदार, सबसे बड़ा ताजिर, सबसे बड़ा कारखानादार और मुल्क की सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हाकिम भी था। मतलब ये बुत बकसरत बागात, मकानात और ज़मीनें इस मंदिर के लिए वक्फ थी। इस जायदाद की आमदनी के अलावा किसान, ज़मींदार, तुज्जार सब हर किस्म के गल्ले, दूध, सोना, कपड़े और दूसरी चीज़ें लाकर मंदिर में नज़र भी करते थे। तिजारती कारोबार भी बहुत बड़े पैमाने में मंदिर की तरफ से होता था। ये सब काम देवता की नियाबत में पुजारी ही अंजाम देते थे। फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी मंदिर ही में थी। पुजारी इसके जज थे और इनके फैसले खुदा के फैसले समझे जाते थे। खुद शाही ख़ानदान की हाकिमियत भी नन्नार ही से माखूज़ थी। असल बादशाह नन्नार था और फरमा रवाए मुल्क इसकी तरफ से हुकूमत करता था। इस ताल्लुक़ से बादशाह खुद भी माबूदों में शामिल हो जाता था और खुदाओं की मानिद उसकी परस्तिश की जाती थी। उर का शाही ख़ानदान जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुक्मरान था, उसका बानी अव्वल उर्नुमू था जिसने 2300 बरस क़ब्ल मसीह एक वसी सल्तनत कायम की थी। इसके हुदूद ममलकत मशरिक़ में लूसा से लेकर मगरिब में लबनान तक फैले हुए थे। इसी से इस ख़ानदान के नमू का नाम मिला जो अरबी में जाकर नमरूद हो गया। अब बकिया हालात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे मुख्तसर आपके सामने अगली नशित में बयान किए जाएंगे ताकि हम समझ सकें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस ज़माने में दावत दी और उस ज़माने के लोगों का क्या हाल था और जब उन्होंने दावत दी तो उसका नतीजा क्या हुआ। हाज़रीन व नाज़रीन से गुजारिश है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल प्यूरिस्ट इस्लाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पेज को प्यूरिस्ट इस्लाम पेज को दूसरों तक पहुंचाएं और लाइक करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सीरत नबवी का इल्म के साथ साथ अमली जामा पहनाने की भी कोशिश इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों का रद्द कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है।
हवा के रुख पर उड़ने वाले खसोखाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो। ये शरीयत